یہ آپ کے بڑے بھی یہ کام ڈال کے گئے ہیں، بلکہ کئی بڑوں نے تو یہاں تک لکھ دیا یہ جہنمیوں کا لباس ہے، کالا لباس، جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے، کہ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ کتابوں کے حوالے پیش کروں گا کہ یہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، یہ کنہوں نے لکھا ہے؟ اہل سنت نے لکھا ہے یا کہ اہل تشیع نے لکھا ہے؟ تو یہ کتاب ہے الفروع من الکافی۔ الکافی یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اہل تشیع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کتاب کے بارے میں امام غائب نے یہ کہا ہے کہ الکافی کافی لشیعتنا، یہ کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ الفروع من الکافی کی جلد نمبر 6، کتاب الزی والتجمل والمروہ، حدیث نمبر 12422 ہے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکرہ السواد الا فی ثلاث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالا لباس ناپسند فرماتے تھے، حضور اس کو مکروہ سمجھتے تھے، سوائے 3 چیزوں کے: الخف والعمامۃ والکساء، موزہ، امامہ اور ابا۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کالے لباس کو مکروہ اور ناپسندیدہ جانتے تھے۔ یہ اہل تشیع کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور 12423 نمبر حدیث ہے الفروع من الکافی کی۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جعفر نے، خلیفہ جو بنو عباس کا خلیفہ تھا، اس نے بلایا تو امام جعفر صادق نے ایک لباس پہنا جس کا ایک حصہ کالا تھا اور دوسرا حصہ سفید تھا۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں اما انی البسہ وانا اعلم انہ لباس اہل النار، میں نے یہ لباس پہن تو لیا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ امام جعفر صادق کی روایت ہے الفروع من الکافی کے اندر، اہل تشیع کی کتاب کے اندر۔ اور مرزا یہ الزام دے رہا ہے اہل سنت کو کہ اہل سنت کے بزرگ اور ان کے بابوں نے یہ لکھ دیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل جہنم کا لباس ہے، جبکہ ہم کالے لباس کو جائز سمجھتے ہیں، مباح سمجھتے ہیں۔ یہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، یہ اہل سنت کی روایت نہیں ہے، یہ اہل تشیع کی روایت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اگر کسی مقام پہ اس کو ڈسکس کیا ہے تو وہ الزامی طور پر اہل تشیع کا رد کرنے کے لیے اور ان کو الزام دیتے ہوئے کہ تمہاری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ اب امام جعفر صادق نے کالا لباس پہننا تو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے لیکن میں پہن رہا ہوں۔ اس کے نیچے محشی نے حاشیے میں لکھا ہے انما کان من لباس اہل النار للسوادہ، یہ اہل جہنم کا لباس اس لیے ہے اس کے کالا ہونے کی وجہ سے۔ وَإِنَّمَا لَبِسَهُ علیہ السلام مَا عِلْمِهِ بِذَالِكَ لِلتَّقِيَّةِ، امام جعفر صادق کو پتہ بھی تھا کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے تو پھر کیوں پہنا؟ کہتا تقیہ کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ یہ کتاب ہے من لا یحذر الفقیہ، اہل تشیع کی جو کتب اربع ہیں ان کتب اربع میں سے ایک کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 اور روایت کا نمبر 765 766 اور 767۔ سئل الصادق عن الصلاۃ فی القلنسوۃ السوداء، امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ فقال لا تصلی فیہا، تو امام جعفر صادق نے کہا کہ کالی ٹوپی پہن کے نماز نہ پڑھو، فإنہا لباس اہل النار، کیونکہ کالا لباس یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ یہ شیعہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور مرزا جرمی کا دجل دیکھ لیں، کہتا ہے ان کے بابوں نے، اہل سنت کے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ یہ ہمارے اہل سنت کے بابوں نے کہا، یہ شیعہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کالا لباس اہل جہنم کا لباس ہے۔ اور 766 نمبر روایت ہے وقال امیر المؤمنین علیہ السلام فیما علم اصحابہ لا تلبسوا السواد فانہ لباس فرعون، مولا علی امیر المومنین نے اپنے اصحاب کو یہ سکھایا کہ کالا لباس نہیں پہننا کیونکہ کالا لباس یہ فرعون کا لباس ہے۔ اور تیسری روایت ہے 767 وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ السواد الا فی ثلاثۃ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کالے لباس کو ناپسند کرتے تھے سوائے 3 چیزوں کے: الامامۃ والخف والکساء، امامہ، موزے اور ابا یہ پہن سکتے ہیں، باقی جو لباس ہے وہ کالا پہننے کی اجازت نہیں ہے اہل تشیع کے نزدیک۔ تو جو میں نے بات بیان کی تھی کہ اہل تشیع کا موقف یہ کہ وہ بالعموم کالے لباس کو جائز نہیں سمجھتے، ہاں بالخصوص محرم میں کالا لباس پہنتے ہیں کیونکہ کالا لباس ان کے نزدیک لباس حزن اور غم اور سوگ کے لیے پہنا جاتا ہے،
اس لیے وہ کالا لباس پہنتے ہیں۔ اور ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ بالعموم کالا لباس پہننا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ محرم میں کالا لباس اس لیے نہیں پہننا، ممنوع اس لیے ہے کیونکہ اہل تشیع سوگ کی وجہ سے پہنتے ہیں اور سوگ کا اظہار کرتے ہیں۔ اب سنی مسلمان کالا لباس پہنیں گے محرم کے اندر تو ان روافض کے ساتھ مشابہت ہوگی جو سوگ کا اور حزن اور غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی 313 نمبر حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے شوہر کے سوگ کے، کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کے لیے سوگ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو شیعہ کے ہاں چونکہ سوگ کرنا عبادت ہے اور وہ عبادت کے طور پر یہ کالا لباس پہنتے ہیں، اور ان کی اپنی کتابوں سے الفروع من الکافی کے اندر ایک دوسری روایت موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ لباس حزن اور لباس سوگ ہے۔ الفروع من الکافی جلد نمبر 5 ابواب المتع اور روایت نمبر ہے 10,204۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آنے والی خواتین سے جب بیعت لی تو اس میں نبی کریم علیہ السلام نے ان سے اس بات پر بیعت لی کہ تم نے اپنے رخساروں کو پیٹنا نہیں ہے، ولا تخمشن وجہن، اور اپنے تم نے چہروں کو نوچنا نہیں ہے، ولا تنتفن شعرن، اور اپنے بالوں کو نہیں کھولنا، ولا تشققن جیبن، اور اپنے گریبانوں کو نہیں پڑھنا، اس پر میرے ساتھ بیعت کرو، ولا تسودن ثوبن، اور اس بات پر بھی بیعت کرو کہ تم نے مصیبت کے آنے پر کالے کپڑے، لا تسودن ثوبن، کالے کپڑے نہیں پہنا۔ یہ فروع کافی کی روایت ہے، جلد 5 ابواب المتع اور روایت نمبر 10,204۔ ولا تدعین بویل، اور تم نے واویلا نہیں کرنا۔ فبایعہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذالک، نبی پاک علیہ السلام نے اس پر ان عورتوں سے بیعت لی۔ تو یہ لباس حزن اور لباس غم ہے اور سوگ کے لیے پہنا جاتا ہے، جو کہ شیعہ سوگ کے لیے پہنتے ہیں، اور ہمارے اہل سنت و جماعت کے ہاں یہ درست نہیں، کیونکہ سنن ابی داؤد کی 4031 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو اب یہ روایات جو اہل تشیع کے ہاں معتبر روایات ہیں، اور اس کا حوالہ میں پیش کر دوں، یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے حلیۃ المتقین، اس کے صفحہ نمبر 8 پر ملا باقر مجلسی نے یہ ساری روایات جمع کی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کالا لباس حضور اس کو مکروہ جانتے تھے سوائے 3 کے۔ مولا علی نے اپنے صحاب کو کہا کہ کالا لباس نہیں پہنا، یہ فرعون کا لباس ہے، اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کالا لباس نہ پہنو کیونکہ کالا لباس اہل جہنم کا لباس ہے۔ تینوں روایات کو جمع کر کے ملا باقر مجلسی نے ان کو معتبر قرار دیا ہے، اور ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو فقہاء ہیں اہل تشیع کے، ان کے مراجع، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ عام حالات میں کالا لباس پہننا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ان کے مراجع سیستانی کا آپ نیٹ پہ فتویٰ دیکھ سکتے ہیں، باقاعدہ ریٹن فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ اگر محرم کے علاوہ کالا لباس پہنے تو یہ جائز نہیں ہے، ہاں البتہ اگر امام حسین کے غم کی نیت کر لے تب جائز ہے۔ یہ ہے اہل تشیع کا موقف، اور یہ کالا لباس پہنا اہل جہنم کا لباس ہے، فرعون کا لباس ہے، یہ اہل سنت کی روایتیں نہیں ہیں، یہ اہل تشیع کی روایتیں ہیں، اور مرزا ان کو فٹ کر رہا ہے اہل سنت کے اوپر کہ ان کے بزرگوں نے جناب یہ بات کی ہے کہ کالا لباس اہل جہنم کا لباس ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے کی، یہ تمہارے بزرگ اور تمہارے بھائی جو روافض ہیں ان کی کتابوں کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں۔